تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. امام بخاری رحمہ اللہ کی زندگی کے ابتدائی حالات سے لے کر ان کے شیوخ اور اساتذہ کا ذکر کل کے درس میں ہوا. ایک طرح سے اگر ہم دیکھیں، گرچہ ہم امام بخاری رحمہ اللہ کے زمانے میں نہیں ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچ سکتے ہیں گویا کہ اس وقت ہم ان کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، اس احساس کے ساتھ کہ انہی کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی خدمات کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے بچپن کا ذکر ہوا، ان کے اساتذہ کا ذکر ہوا. اب اس کے بعد جو ہے آج ہم شروع کریں گے امام بخاری رحمہ اللہ کے تلامذہ، جو امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، جنہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ سے علم حدیث کو حاصل کیا. ان میں سے کچھ لوگوں کو ذکر کریں گے اور نام بنام اور مجموعی طور پر بھی ان کی تعداد کتنی پہنچتی ہے، مختلف حوالوں سے تقریبی جو تعداد ہو سکتی ہے اس کا بھی ذکر کریں گے. امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگردوں اور ان سے استفادہ کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. دنیا اسلام کے مختلف گوشوں سے، علاقوں سے لوگ آپ کے درس میں شریک ہوتے تھے. امام صاحب سے براہ راست 90,000 لوگوں نے الجامع الصحیح کو سنا. ویسے تو جن لوگوں نے آپ سے احادیث سنی ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، لیکن جنہوں نے براہ راست الجامع الصحیح کو امام بخاری رحمہ اللہ سے جن لوگوں نے سنا ہے ان کی تعداد کتنی ہے؟ 90,000. الجامع الصحیح سے مراد کون سی کتاب ہے امام بخاری کی؟ صحیح بخاری. صحیح بخاری کو جن لوگوں نے براہ راست امام بخاری رحمہ اللہ سے سنا ہے ان کی تعداد 90,000 تک ہے. اب اندازہ لگائیے بقیہ اور ان سے جو استفادہ کرنے والے ہیں، علم حدیث حاصل کرنے والے ہیں، ان کے شاگردوں کی کیا تعداد ہوگی. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. آپ کے شاگردوں میں جو کتب ستہ کے مؤلفین ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ شامل ہیں، آپ کے شاگردوں میں وہ شمار ہوتے ہیں، جیسے امام مسلم ابن حجاج، امام ابو عیسیٰ ترمذی، امام عبد الرحمن ابن شعیب النسائی. ان کے علاوہ امام ابو زرع رازی، امام ابو حاتم رازی، امام ابن خزیمہ، محمد بن نصر مروزی وغیرہ جو ہے یہ آپ کے شاگردوں میں آپ سے استفادہ کرنے والوں میں شامل ہیں. صالح بن محمد جزرہ کہتے ہیں کانا محمد بن اسماعیل یجلس ببغداد وکنت استملی له ویجتمع فی مجلسه اکثر من 20,000. صالح بن جزرہ کہتے ہیں کہ محمد بن اسماعیل بغداد میں درس کے لیے جب مسند درس پر بیٹھتے تھے اور میں اس وقت جو ہے ان کی احادیث کا املا کرتا تھا اور پڑھ کر لوگوں کو سناتا تھا، تو آپ کی مجلس میں جو لوگ جمع ہوتے تھے ان کی تعداد 20,000 تک ہوتی تھی. ایک مجلس کا اندازہ لگائیے، امام بخاری رحمہ اللہ کے ایک مجلس میں جو شریک ہو رہے ہیں شرکاء کی تعداد 20,000 سے زائد ہے. یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی مجلس کا حال اور قبولیت کا عالم جس سے اللہ رب العالمین نے ان کو نوازا تھا. امام بخاری رحمہ اللہ غیر معمولی قوت حافظہ کے مالک تھے.
آپ کی جو قوت حافظہ، آپ کی یادداشت تھی وہ غیر معمولی تھی. اس کا اندازہ تو آج کے زمانے میں لگانا مشکل ہے. اس کے نمونے آج کل بہت دشوار ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ فطرت نہایت قوی الحافظہ اور فطرت کی قوی الحافظہ تھے. فطرت کی اس فیاضے سے انہوں نے فن حدیث کی تحصیل میں بہت زیادہ فائدہ اٹھایا. وہ جس کتاب پر ایک بار نظر ڈال لیتے وہ حافظے میں محفوظ ہو جاتی. ایک بار جس کتاب کو پڑھ لیتے وہ ان کے حافظے میں محفوظ ہو جایا کرتی تھی. اس طرح ان کا حافظہ جو ہے لاکھوں احادیث کا نشیمن تھا. لاکھوں احادیث آپ کے حافظے میں محفوظ تھی. امام بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے مجھے 1,00,000 صحیح اور 2,00,000 غیر صحیح احادیث یاد ہے. کتنی احادیث؟ 1,00,000 صحیح احادیث اور 2,00,000 جو ہے غیر صحیح احادیث، یہ زبانی یاد ہیں. اور اس کے علاوہ جو آپ نے احادیث نوٹ کر رکھی تھی وہ ان کے علاوہ ہے. یعنی 3,00,000، 1,00,000 صحیح اور 2,00,000 جو ہے غیر صحیح احادیث، یہ زبانی یاد تھی. اور جامع صحیح کو امام بخاری رحمہ اللہ نے، صحیح بخاری کو کہتے ہیں میں نے 6,00,000 احادیث سے منتخب کیا ہے. یعنی 3,00,000 تو زبانیات تھیں اور 3,00,000 جو میرے پاس جو ہے یادداشت اور نوٹ کی شکل میں موجود تھی، ان کل 6,00,000 احادیث کے مجموعے سے میں نے جامع بخاری، صحیح بخاری کو ان 6,00,000 احادیث سے اسے منتخب کر کے میں نے اس کو تیار کیا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کا حافظہ کتنا قوی تھا اس کو ایک واقعہ سے سمجھ سکتے ہیں آپ. جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ جب امام بخاری رحمہ اللہ بغداد تشریف لائے، اور امام بخاری رحمہ اللہ کے بغداد آنے سے پہلے ان کے علم کا شہرہ وہاں پہنچ چکا تھا، اور امام بخاری رحمہ اللہ کے قوت حفظ اور علم حدیث کی مہارت لوگوں کو پہلے سے معلوم ہو چکی تھی. اور بغداد بھی یہ علماء اور محدثین کا مرکز تھا، لہذا وہاں کے علماء کرام اور محدثین اعظام نے امام بخاری کا امتحان لینے کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا. چنانچہ انہوں نے 100 احادیث، ان علماء اور محدثین نے 100 احادیث کو منتخب کیا اور 10 احادیث کے مجموعے بنائے. اس میں یہ کیا ان لوگوں نے کہ حدیث کچھ اور ہے لیکن سند کوئی اور، سند دوسری حدیث کی اور متن جو ہے وہ کسی دوسری حدیث کا اس کو لیا، اور اس طرح ملا کر 100 احادیث کے 10 مجموعے تیار کیے، 10 سیٹ تیار کیے. اور اس کے لیے 10 علماء کو مقرر کر دیا کہ یہ جو ہے احادیث پڑھ کے امام بخاری سے پوچھنا ہے. پہلے شخص نے 10 احادیث پڑھی امام بخاری کے سامنے، سند کچھ اور تھی، متن کچھ اور. امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا. دوسرے نے بھی اسی طرح سے الٹ پلٹ کر سند اور متن کو جو الگ ملا دیا گیا تھا، دوسرے شخص نے بھی 10 احادیث پڑھی. امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا لا ادری، مجھے نہیں معلوم، میں یہ احادیث ان کو نہیں جانتا. اس طرح تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں سب نے جو ہے 10 احادیث جو الٹ پھیر کے ذریعے اپنے پاس اس نے لکھ رکھے تھی اور پڑھی. امام بخاری رحمہ اللہ نے ہر ایک کے جواب میں کہا لا ادری، میں نہیں جانتا. لوگوں کو حیرانی ہوئی کہ اتنے بڑے عالم محدث، ان کا اتنا چرچا سنا تھا، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چہرہ تو یہ قطرے خونہ نکلا. یہ تو ہر ایک کے بارے میں جواب دے رہی تھی کہ لا ادری، مجھے نہیں معلوم. اس کے بعد جب سب لوگ سنا چکے تب امام بخاری رحمہ اللہ نے ہر حدیث کو اس کی اصل سند کے ساتھ پڑھا، سند اور متن کے ساتھ، صحیح ترتیب کے ساتھ
ان کو ترتیب وار پہلے شخص نے جو احادیث بیان کی تھی اس کا نام لے کے امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فلاں شخص نے انہوں نے پہلی حدیث یہ بیان کی، یہ سند انہوں نے یہ ذکر کی، متن یہ ذکر کیا، یہ غلط ہے، اس کی سند یہ ہے، اور اس متن والی اس حدیث کی سند یہ ہے، اور اس سند کی متن کا متن یہ۔ اس طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے جو 100 احادیث جو 10 لوگوں نے جو بیان کی تھی آپس میں الٹ پھیر کر کے ملا جلا کر کے، امام بخاری رحمہ اللہ نے سب کا دودھ کا دودھ پانی کا پانی بالکل الگ کر کے سب کو بیان کر دیا۔ اور جب یہ بیان کیا تو لوگ یہ سن کر دنگ رہ گئے۔ چاہے دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بار مجلس میں، اور وہ بھی صحیح احادیث نہیں جیسے پہلے سے آ گئے، بلکہ اس کو آپس میں الٹ پھیر کر کے وہ پڑھی جائیں اور پھر وہ سب کو سنا دے اور بتا دے انہوں نے ایسا پڑھا، یہ صحیح ایسا ہے، انہوں نے ایسا پڑھا اور یہ حدیث صحیح اس طرح، سب لوگ حیران رہیں گے۔ اور لوگوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کے علم اور فضل، ان کی صلاحیت کا لوہا مانا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس پر تعلیق لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تعجب اس پر نہیں ہے کہ صحیح و غلط میں امتیاز کر دیا، وہ تو امام بخاری رحمہ اللہ کا میدان ہی تھا، تو صحیح اور غلط میں اگر انہوں نے امتیاز کر دیا تو یہ اتنی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تعجب اور کمال یہ ہے کہ ان لوگوں نے جس ترتیب سے روایات کو غلط بیان کیا تھا، اسی ترتیب سے ان کی غلط روایات کو بھی بیان کیا اور پھر صحیح کیا۔ یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے یہ غلط ہے، لیکن کس نے غلط کس انداز میں کن لفظوں میں بیان کیا اس کو ہو بہو بیان کر دینا یہ بڑا مشکل کام۔ تو یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا حافظہ، یہ عجوبے زمانہ ہے۔ اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ پر اگر کوئی زبانیں تان دراز کرتا ہے تو کتنی وہ زیادتی کرتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ صرف نہیں علم کے ماہر نہیں تھے صرف، بلکہ وہ انتہائی متقی اور پرہیزگار آدمی تھے۔ ان کے والد سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے میراث میں بہت زیادہ دولت دی تھی، اس دولت کو تجارت سے انہیں فائدہ بھی ہوتا تھا، لیکن وہ بیشتر جو ہے اپنا مال غربا اور مساکین میں تقسیم کر دیا کرتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک بار طبیعت خراب ہوئی تو علاج کے لیے پیشاب کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اس زمانے میں قارورہ، ماضی قریب تک جو ہے قارورے کا چلن تھا، حکمہ پیشاب جو ہے وہ صاف شفاف بوتل میں لیتے تھے اور پیشاب کو دیکھ کر بتاتے تھے کہ ان کو کیا پریشانی۔ تو ٹیسٹ کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ کا پیشاب جب حکیم کے سامنے پیش کیا گیا تو کہنے لگے یہ تو ایسا آدمی ہے کہ جس نے سالن کبھی کھایا ہی نہ ہو، کبھی جس نے سالن استعمال ہی نہیں کیا ہے۔ جب امام بخاری کے سامنے جب یہ بات پیش کی گئی تو امام بخاری رحمہ اللہ نے تصدیق کی، ہاں کہ میں نے تقریباً مدتوں سے میں نے سالن نہیں کھایا۔ وہ مطلب روکھے سوکھے پہ اکتفا کرتے تھے، اور اسی میں اللہ رب العالمین نے اتنی برکت عطا فرمائی تھی، ایسا علم دیا تھا۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہم کھانے پینے ہی کے پیچھے ساری انرجی صرف کر رہے ہیں۔ گھر گھر کا یہ حال ہے کہ جو اصل جو چیزیں ہیں جس پر توجہ دینی چاہیے، علم پر، صلاحیت پر، قابلیت پر، تربیت پر، اس پہ توجہ نہیں ہے۔ بچوں کی توجہ کھانے اور کھلانے پہ زیادہ ہے۔ گھر میں نہ اگر مل سکے تو پھر پارسل، روکھے بھیگے میں کام نہیں چلتا ہے۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ ایسا نہیں کہ ان کے پاس تھا ہی نہیں، ہوتے ہوئے بھی وہ یہ زہد اور تقویٰ کا عالم تھا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ جب نماز پڑھتے تو انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز سے جب فارغ ہوئے تو کسی سے کہا ذرا میرے کرتے میں دیکھو کوئی چیز مجھے پریشان کر رہی ہے۔ تو لوگوں نے جو دیکھا تو پیٹھ میں جو ہے بھیڑ نے ڈنک مارا تھا، اور ایک بار نہیں 16 سے زائد بار اس میں ڈنک مار رکھا تھا، اس کے نشانات تھے، لیکن نماز انہوں نے نہیں توڑی۔ بس احساس ہوا کہ کوئی چیز پریشان کر رہی ہے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ
جو ہے آپ نماز توڑ دیتے. کہنے لگے نہیں، میں نے ایسی صورت شروع کر دی تھی کہ جو اسے لذت مل رہی تھی، میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ کیا کروں میں کہ نماز کو میں توڑ دوں. یعنی دور صحابہ کی یاد تازہ ہو گئی. وہ صحابی جو پہاڑ کے اوپر نگرانی کر رہے تھے، سنا ہوگا واقعہ آپ نے. دشمن نے دیکھا کہ کوئی سایہ ہل رہا ہے اور اسی سائے پر تیر سے نشانہ لگایا اور وہ جا کے وہ پڑلی میں پیچھے وہ تیر لگا. اچھا، دو لوگ تھے وہاں مامور تھے نگرانی پر. ایک صاحب تو سو رہے تھے، دوسرے صاحب جاگ رہے تھے. تو انہوں نے سوچا کیوں نہ جو ہے اس جاگنے کو کارآمد بنا لیں. انہوں نے نفل نماز شروع کر دی اور دشمن نے وہ حملہ کیا. تیر آگے پٹنی میں لگا، خون بہتا رہا. نماز وہ پڑھتے رہے. اخیر جب وہ نماز مکمل کر لی، پھر اپنے ساتھی کو جگایا کہ دیکھو میرے پیر میں تیر لگ گیا. تو انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی کہ بھائی پہلے بتانا چاہیے تھا. کہنے لگے میں نے ایسی صورت شروع کر دی تھی جو لذت مل رہی تھی، میری طبیعت نے گوارا نہیں کیا کہ ہم کیا ہے وہ چھوڑ دیں. آج تھوڑی گرمی لگ جائے مسجدوں میں پریشان ہو جاتے، بغیر پنکھے اور اے سی کے ہمارا چلنے والا نہیں. خیر زمانہ بدل چکا ہے، ہم کمزور ہیں ٹھیک ہے، لیکن دین سے رشتہ اور وابستگی لازم اور ضروری ہے. یہ کہا نہیں جاتا ہے کہ آپ پرانے زمانے کی طرف لوٹ جائیے. آپ نئے زمانے میں اگر رہ رہے ہیں تو نئے زمانے کے ساتھ بھی اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل نہ ہو. اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا فائدہ اٹھائیے اور شکر ادا کیجیے. شکر یہ ہے کہ اپنا رشتہ اللہ رب العالمین سے مضبوط رکھیں. امام بخاری رحمہ اللہ لوگوں کے سلسلے میں اس بات کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ کسی کے بارے میں اپنی زبان سے کبھی کوئی غیبت نہیں کی. انہوں کسی کی کبھی کوئی غیبت نہیں کی. اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے توقع ہے کہ میرے اعمال نامے میں ایک گناہ تو بالکل نہیں ہوگا، اور وہ غیبت ہے. اور وہ غیبت ہے. غیبت اور غیبت فرمایا کہ جب سے یہ مجھے پتا چلا کہ غیبت جو ہے گناہ ہے، تب سے میں نے جو ہے کسی کی غیبت نہیں کی. اور غیبت اللہ تعالیٰ میرا اس بارے میں محاسبہ نہیں فرمائے گا. اور آج کیا ہے، وہ قحط مخلصی ہے کہ یاروں کی بزم سے غیبت نکال دے تو فقط خاموشی بچے. جہاں چار آدمی بیٹھتے ہیں تو عام طور پہ غیبت شروع ہو جاتی ہے، اور اگر کہہ دیجیے بھائی غیبت بند کرو تو مجلس میں سناٹا چھایا جائے گا، کوئی بات ہی نہیں. اور امام بخاری رحمہ اللہ کی زندگی ہمارے لیے اس طرح ایک اسوہ ہے اور نمونہ ہے. امام بخاری کے بارے میں ان کے شیوخ اور معاصرین، ان کے جو ہم عصر، ان کے جو ہم زمانہ تھے، ان لوگوں نے بھی ان کے علم کا، ان کے فضل کا اعتراف کیا ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب کے مدح میں اگر متأخرین کے اقوال نقل کیے جائیں تو کاغذ اور روشنائی ختم ہو جائے. بعد کے لوگوں نے فذلک بحر لا ساحل لہ، یعنی سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے. تو ان کے شیوخ معاصرین سب ان کے علم و فضل، جلالت علمی اور زہد و ورع کے معترف تھے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر فرمایا اشہد انہ لیس فی الدنیا مثلک، کہ میں اس بات میں گواہی دیتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں آپ جیسا کوئی نہیں ہے، علم میں، فضل میں، تقوی میں، زہد میں، ورع میں. امام مسلم رحمہ اللہ کہنے لگے آپ اجازت دیجیے کہ میں آپ کے پیر کا بوسہ دوں. یہ محبت اور یہ عالم لگاؤ کا، اور یہ کس بنیاد پر؟ ان کے علم کی بنیاد پر، ان کے فضل کی بنیاد پر. امام ابن خزیمہ فرماتے ہیں ما رأیت تحت عدیم السماء عالم بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا احفظ له من محمد ابن اسماعیل البخاری. اس آسمان کے نیچے، امام ابن خزیمہ فرماتے ہیں کہ اس آسمان کے نیچے میں نے کسی کو امام بخاری رحمہ اللہ سے زیادہ حدیث کا جانکار اور حدیث کا زیادہ یاد رکھنے والا اور حفظ کرنے والا میں نے کسی کو نہیں پایا. یہ حال ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا، ان کے علم کا، اس کے فضل کا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو امام بخاری رحمہ اللہ کے جلیل القدر اساتذہ میں آتے ہیں، یہ ان تین اساتذہ میں آتے ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ کے کبار شیوخ ہیں، اہم بڑے اساتذہ ہیں، جن سے بطور خاص امام بخاری رحمہ اللہ نے علم حدیث کو حاصل کیا ہے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ما اخرجت خراسان مثل محمد ابن اسماعیل البخاری، کہ خراسان نے محمد ابن اسماعیل البخاری جیسا کوئی دوسرا شخص، دوسری کوئی ہستی نہیں پیدا کی.
یہ عالم تھا امام بخاری رحمہ اللہ کا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کس مسلک کے ماننے والے تھے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو دیکھیے جو شخصیت بڑی ہو جاتی ہے سب لوگ اس کو اپنی طرف گھسیٹنا چاہتے ہیں۔ یہ اہل علم کیا بھی تھا، ایسے بھی کہ کوئی آدمی اگر کسی اونچے مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو جس کے جان پہچان والے ہوتے ہیں، جو بہت سے وہ لوگ بھی ہوں گے جو اپنے ساتھی ہونے کی وجہ سے بچپن میں ستایا کرتے تھے، وہ بعد میں کہتے ہیں وہ میرے ساتھی ہیں، ان سے میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور فلاں وہ تو میرے دور کے رشتے کے لگتے ہیں، یہ لگتے ہیں وہ لگتے ہیں۔ یہ عام چیز ہے، جب کوئی شخص اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو جس کی کل تک وہ توہین کر رہے تھے اس سے اپنے آپ کو جوڑ کر فخر محسوس کرتے ہیں، اور یہ چیز حاصل ہوتی ہے کسی علم کی بنیاد پر، کسی صلاحیت کی بنیاد پر، قابلیت کی بنیاد پر، جس کی طرف سے ہمارے سماج کی توجہ ہٹ چکی، ہمارے سماج کی توجہ جس کی طرف سے ہٹی ہوئی ہے، جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ شافعی المسلک تھے، کچھ لوگوں نے کہا کہ حنبلی تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حنبلی یا شافعی والی بات جو ہے یہ بھی قرین قیاس نہیں، کہ وہ زمانہ تھا امام بخاری کا کہ ابھی ان دونوں کے جو مسالک جو ہے باضابطہ طور پہ مدون نہیں ہوئے تھے کہ ان کی طرف نسبت کی جاتی، لیکن کہنے والوں نے مسائل کہ جو دونوں حنابلہ اور شافعی کے مسائل سے امام بخاری رحمہ اللہ کے فقہ کی یکسانیت اور مناسبت معلوم ہوتی ہے، اس بنیاد پر لوگوں نے کہا کہ وہ، کسی نے کہا کہ وہ شافعی تھے، کسی نے کہا حنبلی کا، اور بڑے بڑے اہل علم ہیں جنہوں نے کہا ہے، میں ان کا نام یہاں نہیں لے رہا ہوں۔ لیکن ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم جو دارالعلوم دیوبند سے جن کا تعلق تھا، جنہیں علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ اور وہ علامہ طاہر الجزائری کی تحقیق سے انہوں نے اتفاق کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ درست بات یہی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے کسی مسلک کے پابند نہیں تھے، بلکہ وہ خود مجتہد تھے، یعنی جو، اور وہ محدثین کے مسلک پہ جو ہے قائم تھے، یعنی کتاب و سنت سے، حدیث سے جو چیز ثابت ہوتی تھی اسی کو ترجیح دیتے تھے۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی یہی بات کہتے ہیں کہ اما البخاری و ابو داؤد فامامان فی الفقہ من اہل الاجتہاد، کہ امام بخاری رحمہ اللہ اور امام ابو داؤد یہ جو دونوں ہیں فقہ میں باضابطہ امام ہیں، اور یہ صاحب اجتہاد ہے، مجتہد مطلق ہیں، یہ کسی کی فقہ کے پابند نہیں ہیں، کسی کی فقہ کی روشنی میں اجتہاد نہیں کرتے ہیں۔ امام زاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کانا اماما حافظا حجتا رأسا فی الفقہ والحدیث مجتہدا من افراد العالم، کہ امام بخاری رحمہ اللہ امام تھے، حافظ حدیث تھے، حجت تھے، اور فقہ و حدیث میں وہ بڑے پائے کے عالم تھے، وہ مستقل حیثیت رکھتے تھے، اور دنیا والوں میں افراد عالم میں ان کا شمار مجتہد میں ہوتا ہے، یا کہ وہ کسی مسلک کے پابند نہیں تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو علمی وراثت چھوڑی ہے، ان کے تصانیف جو ان کی کتابیں ہیں وہ بہت ساری ہیں، ان میں سے سب سے اہم جو ہے الجامع الصحیح، صحیح بخاری۔ اس کتاب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو محمد فؤاد عبد الباقی کی ترقیم، ان کی نمبرنگ کے حساب سے، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر 7593 احادیث ذکر کی ہیں۔ بعض لوگوں نے اس سے کچھ احادیث کا تذکرہ کیا ہے، بعض لوگوں نے زیادہ، لیکن جو ہے ان کی جو ترقیم جو ہے وہ اتھینٹک مانی جاتی ہے۔ محمد موجودہ زمانے کے علماء میں سے ہیں کہ یہ محمد فؤاد عبد الباقی یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر 7593 احادیث کو ذکر کیا ہے۔ اور یہ کتنی احادیث سے منتخب کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے؟ 6 لاکھ، 3 لاکھ تو زبانیات تھیں، جس میں سے 1 لاکھ صحیح، 1 لاکھ صحیح تھیں۔ اس سے کیا پتا چلا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو صحیح بخاری میں احادیث صحیح ذکر کی ہیں، صرف صحیح ان کے نزدیک وہی نہیں ہے، بلکہ اور بھی صحیح تھی، لیکن صحیح بخاری میں جن احادیث کو ذکر کرنے کے لیے امام صاحب نے جو معیار اور شرطیں مقرر کی تھیں، وہ صحیح ہونے کے باوجود
ان شرطوں پہ پوری نہیں اتر رہی تھی، اس لیے امام بخاری نے اس میں جگہ نہیں دی. اسی لیے بخاری کا درجہ جو ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، کہ اللہ کی کتاب کے بعد اگر کوئی صحیح ترین کوئی کتاب ہے اس سرزمین پر تو امام بخاری رحمہ اللہ کے صحیح بخاری ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں صرف انہی حدیث کو جگہ دی ہے جو صحیح ہو اور ان کے راویوں نے اپنے اساتذہ سے براہ راست بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ وہ احادیث سنی ہو. صرف ان احادیث کو اس میں ذکر کیا ہے. دوسری حدیث جو صحیح تو تھی لیکن اس شرط پہ پوری نہیں اترتے تھے، امام بخاری رحمہ اللہ نے انہیں چھوڑ دیا. سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ امام صاحب نے صحیح بخاری کو لکھ کر جب وہ فارغ ہوئے تو اپنے زمانے کے بڑے علماء کے سامنے اس کو پیش کیا، تو ان علماء نے کتاب میں موجود ان احادیث کے صحیح ہونے کی گواہی دی. بطور خاص نام لیا جاتا ہے اس میں جو ہے 3 لوگوں کا، علی بن مدینی، امام احمد بن حنبل اور یحییٰ ابن معین، ان 3 لوگوں کے سامنے پیش کیا. لیکن اس پر لوگ کلام بھی کرتے ہیں کہ ان پر پیش کیا کہ نہیں کیا. بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ کی اس کتاب کے تصدیق، اس کی صحت کی تصدیق ان کے زمانے کے علماء نے کی، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے صحیح بخاری کو ان سے سنا، اور اس میں دسیوں لوگ ہیں جنہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کی، کئی ایک لوگ ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ کی اس حدیث کو ان سے صحیح بخاری کو ان سے روایت کرتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کی کتابوں میں صحیح بخاری کے بعد ایک حدیث کی کتاب ہے الادب المفرد. اس میں امام بخاری رحمہ اللہ کا وہ درجہ، رتبہ اور وہ معیار تحقیق جو صحیح بخاری میں ہے وہ یہاں اس کو نہیں انہوں نے رکھا ہے. لیکن یہ حدیث کا تعلق جو اخلاق اور سلوک اور ان کی بہتری سے ہے. اس طرح امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے تاریخ الکبیر. اس کتاب میں حدیث کے راویوں کے احوال کا ذکر ہے، صحابہ کے زمانے سے لے کے امام بخاری رحمہ اللہ کے زمانے تک جو حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو روایت کرنے والے، ان سب کا تذکرہ کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے تاریخ الکبیر کے اندر. دوسری ان کی تاریخ الاوسط ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ہجرت حبشہ سے اس کتاب کی شروعات ہوتی ہے، اور عہد رسالت اور خلفائے راشدین کے زمانے میں وفات پانے والے صحابہ کا ذکر ہے، اور اس کے بعد اپنے زمانے کے راویوں کے حالات کا اس میں ذکر کیا ہے. التاریخ الصغیر، اس کتاب میں صرف صحابہ کے حالات کا ذکر ہے. اس موضوع پہ امام بخاری رحمہ اللہ جو پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس موضوع پہ یہ تصنیف کی ہے، یعنی صحابہ کے تعلق سے صحابہ پر پہلی کتاب اگر کسی نے لکھی ہے، ان کے حالات کو کس نے جمع کیا ہے، ان کے حالات زندگی کو لکھا ہے، تو امام بخاری رحمہ اللہ. اسی طرح امام بخاری کی کتابوں میں خلق و افعال العباد ہے، جز رفع الیدین ہے، رفع الیدین سے متعلق جمع کیا ہے، بر الوالدین، والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے متعلق احادیث کو ذکر کیا ہے. کتاب الضعفاء الکبیر، جس میں بڑی تعداد میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ضعیف راویوں کے احوال کو ذکر کیا ہے. جب درس شروع ہوا تھا تو لوگ پوچھتے تھے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کون راوی ضعیف ہے، کون ثقہ ہے. تو دیکھیے امام بخاری رحمہ اللہ کے سامنے جو راوی تھے ان کے حالات کو، باضابطہ ضعیف روات کو، راویوں کو الگ سے ان پر کتاب لکھ دی کہ ان سے ہم ان کے حالات کو معلوم کر سکتے ہیں. اسی طرح جامع الکبیر ہے، قرات خلف الامام، امام کے پیچھے جو ہے سورہ فاتحہ کی قرات کے سلسلے میں جز باضابطہ مستقل ایک کتاب لکھی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے. التفسیر الکبیر، قرآن کریم کی تفسیر سے متعلق یہ جو ہے، لیکن یہ کتاب ابھی تک چھپی نہیں. یوسف قطانی جو ہے، اس کا کہتے ہیں ایک قلمی نسخہ جو ہے وہ جزائر میں ہے اور دوسرا پیرس کے کتب خانے میں. اور یہ بات انہوں نے نقل کی ہے ایک مستشرق بروکلمان سے، اس کے حوالے سے یہ بات انہوں نے ذکر کی ہے. تو بہت سی کتابیں امام بخاری رحمہ اللہ کی، کئی اور ایک کتابیں ہیں جو کچھ مفقود ہو چکی ہیں، اور اس میں اکثر و بیشتر جو ہیں وہ تباہ بھی ہو چکی ہیں. اس طرح کتاب الاشربہ ہے، کتاب الہبہ ہے، ہبہ کے احکام و مسائل ہیں، یہ جو ہے مفقود ہے، یعنی یہ ناپید ہے کتاب کا، یہ پتہ نہیں. کتاب المبسوط، یہ کتاب بھی مفقود ہے. اس میں اس کتاب کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری سے پہلے تصنیف کیا. کتاب المبسوط،
کتاب الکنا، کنیت، جیسے ابو فلاں، ام فلاں وغیرہ کے نام سے، ابن فلاں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ اپنے نام سے نہیں جانے جاتے ہیں، کسی کی فلاں کے بیٹے، فلاں کے باپ، فلاں کی ماں وغیرہ. فلاں کی ماں میں ذکر کر رہا ہوں تو ایسا نہیں کہ محدثات نہیں ہیں، محدثات کی بھی بہت بڑی تعداد ہے. ابھی ایک بہت بڑے عالم ہیں ڈاکٹر محمد اکرم صاحب، جو آکسفورڈ کے وہاں رہتے ہیں، آکسفورڈ میں پروفیسر بھی ہیں. تو انہوں نے الوفا باسماء النساء کے نام سے کتاب لکھی ہے، جو 20 جلد پر مشتمل ہے، جس میں 1000 جو ہے ایسی محدثات کا ذکر کیا ہے جنہوں نے باضابطہ علم حدیث کو حاصل کیا. الوفا باسماء النساء کا جو مقدمہ ہے وہ یہاں مرکزی مکتبہ سے، یہاں سے وہ شائع ہو چکا ہے، اس کا اردو ورژن بھی اور انگلش بھی شائع ہوا ابھی جلد. تو خواتین بھی، بلکہ اس میں اتنی تفصیلات تک موجود ہیں کہ جو کسی کے درس میں شریک ہوتی تھی تو وہ خاتون اپنے ساتھ بچے کو لے کے آتی تھی، تو اس کو بھی اگر بچہ وہ پاؤں چل کر آتا تھا تو اس کا بھی ذکر ہوتا تھا کہ ایک بچہ بھی تھا جو چل کر آتا تھا، اور اگر کوئی گود میں رہتا تھا تو اس کا بھی ذکر ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ ایک بچہ بھی رہتا تھا جو گود میں تھا، دودھ پیتا بچہ تھا. آپ اندازہ لگائیے، یہ بعد کے جو دروس، جو محدثین کے درس میں جو لوگ شریک ہوتے تھے، ان کا باضابطہ ان کی تفصیلات تک موجود ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کی وفات. امام بخاری رحمہ اللہ جب ایک لمبی مدت گزار کے علم حدیث کو حاصل کر کے جب بخارا آئے ہیں، پہنچے ہیں، تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ بخارا شہر سے باہر نکل پڑے اور ان کے استقبال کے لیے باضابطہ خیمے نصب کیے. گویا بخارا سے باہر جس راستے سے امام بخاری رحمہ اللہ تشریف لا رہے تھے، وہاں ایک جشن کا عالم کا میلہ لگا ہوا تھا. یہ علم کی قدردانی تھی، وہ علم کا زمانہ ہے. جیسے کہ آج کل کے زمانے میں لوگ کیا ہیں، جو آبرو باختہ لوگ ہوتے ہیں، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، جن کا اخلاق و کردار درست نہیں، ان کے لیے لوگ مرتے ہیں، ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے پریشان ہوتے ہیں. تو جیسا زمانہ ہوتے ہیں اسی طرح کی ترجیحات ہوتی ہیں. وہ زمانہ تھا کیا، علم کا تھا، تعلیم کا تھا، تعلم کا تھا، علماء کا تھا، صلحاء کا تھا، اصول علم کا تھا، کتاب و سنت اور اس کے علوم کا ہر جگہ چرچا تھا. اسی میں صلاحیت، اس میں قابلیت حاصل کرنے کو لوگ زندگی کے معراج سمجھتے تھے. تو امام بخاری رحمہ اللہ کا جب لوگوں نے اتنا زبردست استقبال دیکھا تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں، حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ وہ دلوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. کچھ علماء نے بھی حسد کیا، اور جو ہے اسی طرح سے جو وہاں کے والی تھے، جو بخارا شہر کا جو سرکاری اہلکار تھا، اس کے ہاں حسد بھی ہوا. بہرحال تو بخارا کا جو حاکم تھا اس وقت، نام تھا خالد بن احمد زحلی، اس نے امام بخاری رحمہ اللہ سے یہ آمادہ کرنا چاہا ان کو کہ آپ میرے گھر تشریف لائیے اور میرے بچوں کو گھر آ کر درس دیں. امام بخاری رحمہ اللہ، آپ کہاں درس دیں؟ یعنی ہمارے گھر آئیے، ہمارے بچوں کے لیے الگ سے آپ ٹائم نکالیے. امام صاحب نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، آپ اپنے بچوں کو میرے درس میں بھیجا کریں. حاکم بخارا کو یہ بات پسند نہیں آئی. اس نے دوبارہ آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ اس طرح کر لیں کہ جب میرے بچے آپ سے سبق پڑھیں، ٹھیک ہے آپ تشریف نہ لائیں، لیکن جب میرے بچے آپ سے سبق پڑھیں تو اس وقت میرے بچوں کے علاوہ کوئی نہ ہو. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر بھی کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، سب طالب علموں کے ساتھ آپ کے بچے بھی درس لیں. حاکم بخارا نے اس کو اپنی توہین سمجھا، تو اس بات کو اس نے دل میں لے لیا. اور حاکموں کا ساتھ دینے والے ہر زمانے میں ہوتے ہیں، اور تو وہ تو مسلم حاکم تھا. یہاں کفار حاکم جب دیکھتے ہیں کوئی سورج طلوع ہو رہا ہے، چڑھتا سورج ہے، تو اچھے خاصے جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے، اب تک چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ ظاہر ہو جاتا ہے اور خود پہنچ جاتے ہیں ان کی تائید میں. تو ایسے علماء بھی ان کی تائید میں، حاکم کی تائید میں پہنچ گئے، اور امام بخاری رحمہ اللہ پر انہوں نے خلق قرآن کے عقیدے کا الزام لگایا کہ امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے یہ قرآن کے مخلوق ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور باضابطہ اس چیز کو خوب شہرت دی. اس زمانے میں جیسے آج زمانے میں کسی چیز کو مشہور کرنے کا طریقہ میڈیا ہے، اس زمانے میں علماء کی مجلسیں ہوا کرتی تھی،
علماء کی مجلسوں میں لوگ جایا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، تو وہ جن کے دلوں میں حسد تھا ان لوگوں نے اس بات کو اٹھانا شروع کیا اور یہ بات جو ہے جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ عربوں کے ہاں عرب شعر و شاعری میں بہت مشہور تھے۔ عرب کوئی شعر اگر کہتے تھے تو وہ شاعر اس مقام تک اگر کہیں سفر کر کے جا رہا ہے، راستے میں اس نے یہاں شعر کہا ہے تو منزل تک پہنچنے سے پہلے اس کا شعر وہاں پہنچ جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں اس کا چلن تھا، تو حدیث کا چلن تھا اور مسائل کا چلن تھا۔ اس لیے جب اس طرح کی باتیں لوگوں نے ذکر کی، پورے بغداد میں اور پورے جو ہے بخارا میں کوہرام مچ گیا۔ پھر جب حالات اس نے اس طرح حاکم نے اس طرح پیدا کر دیے تو امام بخاری رحمہ اللہ کو جلا وطن کر دیا، بخارا سے نکال دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ وہاں سے بخارا سے چلے گئے، سمرقند چلے گئے، اور وہاں جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ شوال کے مہینے میں 256 میں امام بخاری رحمہ اللہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری سے متعلق جو ہے کچھ جو لوگوں نے علماء نے شرحیں لکھی ہیں، میں صرف ان کا نام ذکر کرتا ہوں۔ جیسے سب سے مشہور جو شرح ہیں جس کا اب تک کوئی جواب نہیں ہے وہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی فتح الباری فی شرح صحیح البخاری، دوسری عمدۃ القاری ہے علامہ بدر الدین عینی۔ یہ دونوں جو ہیں ہم عصر ہیں، اسی زمانے میں لکھی گئی ہیں، لیکن اس کا وہ پایا نہیں ہے جو امام بخاری کی امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی فتح الباری کا ہے۔ اسی طرح تیسری شرح ہے ارشاد الساری علامہ احمد بن محمد خطیب القسطلانی کی، اور چوتھی ہے عون الباری محی السنہ نواب صدیق حسن خان جو آپ کے ہندوستان کے رہنے والے ہیں، قنوجی، جو والیہ بھوپال تھے، جنہوں نے بڑی علم کی خدمات کی ہیں اپنے زمانے میں۔ دیکھیے یہ بھی عالم تھے، اور جب ملکہ بھوپال سے ان کی شادی ہوئی تو اس شادی سے عیش و عشرت نہیں کیا، بلکہ وہ اس رتبے سے، اس مال سے جو فائدہ علم کا اور احادیث کا، ان ساری چیزوں کی سب خدمات کی، چلن ہوا۔ اس زمانے میں مختلف حدیث کی کتابوں کو حفظ کرنے والے کے لیے باضابطہ انہوں نے انعامات کا اعلان کیا، اور اس زمانے میں بہت سارے علماء نے جو حدیث کو حفظ کیا ان کے لیے باضابطہ جو ہے اسکالرشپ جو ہے وظیفے مقرر کیے گئے۔ تو اہل علم جو ہوتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی دولت کو اس طرح کے کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح چوتھی شرح یہ امام جو ہے نواب صدیق حسن خان کی عون الباری، اور اس طرح پانچویں فیض الباری یہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی ہے، اور چھٹی جو ہے تیسیر الباری مولانا وحید الزماں حیدرآبادی، مولانا وحید الزماں حیدرآبادی، یہ جو بعد میں پہلے اہل حدیث نہیں تھے، بعد میں اہل حدیث ہوئے۔ اور ساتویں شرح فضل الباری مولانا ابو الحسن محمد سیالکوٹی، یہ بھی ہندوستان کے۔ دیکھیں ہندوستان میں کئی ایک شرحیں لکھی گئیں، لیکن فتح الباری کا رتبہ اپنی جگہ پہ۔ حاشیہ صحیح بخاری مولانا احمد علی سہارنپوری کی ہے، حاشیہ صحیح بخاری مولانا عزیز زبیدی کی ہے۔ تو یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے جو حدیث کی کتاب صحیح بخاری ہے ان پر شروحات۔ چھوٹی سے مختصر سے ایک بات کر کے صحیح بخاری کے سلسلے میں گفتگو کی جائے تو بہت طویل ہو جائے گی، بہت کچھ ہے اس میں، جو کچھ ذکر کرنا ہے اس میں سے بہت معمولی چیزوں کا ذکر ہوا ہے۔ صحیح بخاری کا امتیاز کیا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے؟ صحیح بخاری کا امتیاز سبھی دیگر ائمہ کرام جیسے کوئی مسئلہ بیان کرتا ہوتا ہے، عام طور پہ کوئی مسئلہ بیان کرنا ہوا تو اب کیا کرتے ہیں، وہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، اس کے روشنی میں ایک حدیث ذکر کر دیتے ہیں کہ دیکھیے اس حدیث سے مسئلہ ثابت ہوا۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک ایک حدیث سے کئی مسائل مستنبط کیے، اور ایک ایک حدیث کو سامنے رکھ کے اس کے کئی ابواب یعنی عناوین مقرر کیے ہیں اور اس سے مسائل مستنبط کیے۔ اس لیے کہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی فقہ جو ہے وہ ان کے تراجم ابواب میں جو انہوں نے جو باب باندھے ہیں، جو ٹاپکس، جو عناوین انہوں نے لگائے ہیں ہر حدیث سے پہلے، کہہ رہے اس میں امام بخاری رحمہ اللہ کی فقہ ہے، اور کہہ رہے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ جو ہیں اس طرح جو ہیں ان کی صحیح بخاری، اس میں یہی ساری چیزیں، ایسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ بعد کے لوگوں نے اس سے پہلے کسی نہیں کیا، بعد کے لوگوں نے کوشش کی لیکن اس مقام کو نہیں پہنچ سکے۔ اور کہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی جو فقہ ہے، دین کی، حدیث کی، کتاب و سنت کی جو سمجھ ہے، جو فہم ہے، اس نے جو ہے ہمارے علماء کو حیران رکھا ہے۔ یہاں تک کہ اس زمانے کے علماء جب امام بخاری رحمہ اللہ کے
ابواب کے تراجم کے عناوین کو جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ کس طرح اس حدیث سے ایک حدیث سے وہ بہت سارے مسائل کو مستنبط کرتے ہیں اور ابواب قائم کرتے ہیں، عناوین کا ذکر کرتے ہیں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری میں جو احادیث ہیں وہ متصل سند ہونے میں امام مسلم رحمہ اللہ کی احادیث سے اونچے پائے کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے، جیسے کہ اس سے پہلے بھی بات آئی ہے، کوئی راوی سے جو حدیث اگر وہ لے رہے ہیں تو اس راوی کے ہم عصر دونوں ایک زمانے کے ہیں بس حدیث لے لیں، ایسا نہیں کیا ہے صحیح بخاری میں، بلکہ کیا ہے، اس کے لیے شرط لگائی ہے کہ اس شخص نے اس راوی سے، اپنے استاد سے براہ راست بغیر کسی واسطے کے سنا ہو، تو ایسی احادیث کے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر ذکر کیا ہے۔ یہ ہیں امام بخاری رحمہ اللہ جن کے بارے میں ہم نے سنا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر نازل شدہ اللہ کی کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے، سمجھنے اور سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور یہ علماء جنہوں نے دین کے لیے خدمتیں کی ہیں، یہ امت کے محسنین ہیں۔ اگر ان کی یہ خدمات نہ ہوتی ہیں، کوششیں نہ ہوتی، تو اندازہ لگے کتنا دشوار کام ہوتا مسائل کا مستنبط کرنا ساری چیزوں کا، لیکن یہ ائمہ کی محنتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین انہیں جزائے خیر دے، ان کی قبروں کو نور سے بھرے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی